بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک اردو زون میں خوش آمدید۔ اس دنیا میں روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں واقعات رونما ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان لاکھ کوشش کے باوجود بھی ان واقعات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم ایسے ہی حیرت انگیز واقعات کا ذکر کریں گے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ سینٹ پیٹرز برگ فلوریڈا میں یہ 2 جولائی 1951 کی بات ہے۔ اس دن کا آغاز بھی ایک عام دن کی طرح ہی ہوا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے اور مسز ریزر ابھی تک بیدار نہیں ہوئی تھی۔ عام طور پر مسز کارپینٹر اپنی کرایہ دار مسز ریزر کے ساتھ ہی صبح کی کافی لیتی تھی۔ اس بڑھاپے میں ان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی کہ اپنی ہم عمر خاتون کے ساتھ وہ جی بھر کر باتیں کر سکتی تھی اور انہیں اپنی پسند اور ناپسند سے آگاہ کر سکتی تھی۔ صبح 7 بجے مسز ریزر کے لیے ایک ٹیلی گرام آیا، لیکن کئی مرتبہ دستک دینے بھر بھی انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، اس لیے پوسٹ مین وہ ٹیلی گرام مسز کارپینٹر کو دے گیا۔ انہوں نے اوپری منزل میں واقع ان کے کمرے کی کنڈی کھڑکا کر دستک دی، مگر یہ کیا! کنڈی تو ایسی گرم تھی جیسے کسی نے اسے چولہے پر رکھا ہو۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً نیچے جا کر انہوں نے پڑوس میں کام کرنے والے مزدوروں کو مدد کے لیے پکارا۔ مزدوروں نے دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کی، لیکن جب نہ کھلا تو اسے توڑ دیا۔ اندر جو منظر تھا وہ بہت دہشت ناک تھا۔ اندر ایک ایزی چیئر پر مسز ریزر موجود تھی، مگر اس طرح کہ ان کی اب راکھ ہی باقی بچی تھی، اور ان کی آرام دہ کرسی کا بھی یہی حشر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مسز کارپینٹر بے ہوش ہو گئی۔ مسز ریزر کے جسم میں صرف بائیں ٹانگ اور کھوپڑی بچی تھی۔ تمام کھڑکیاں کھلی تھیں، مگر اس کے باوجود وہاں بلا کی گرمی تھی۔ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کی گئی تاکہ اس بارے میں اصل حقائق معلوم ہو سکیں۔ اس پراسرار آگ نے کرسی اور مسز ریزر کو نشانہ بنانے کے علاوہ کرسی کے نیچے موجود غلیچے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اسی کے ساتھ رکھی ہوئی الیکٹرانک گھڑی کا کنیکشن جس ساکٹ میں لگا تھا اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور الیکٹرانک گھڑی 4:20 پر بند ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کسی بھی چیز کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ماہرین نے اپنی رپورٹ میں یہی لکھا کہ کرسی کا جو حشر ہوا وہ آگ سے ہوا، مگر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آگ کیسے لگی۔ مختلف امکانات پر غور کیا گیا۔ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ بجلی گری ہو، کیونکہ اس وقت ایسا موسم نہیں تھا جس میں آندھی طوفان یا بجلی چمکنے کے چانسز ہوں، اور ساکٹ تو پہلے ہی جل چکا تھا، اس لیے شارٹ سرکٹ کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ موقع سے کوئی بھی کیمیکل نہیں ملا جس سے آگ لگنے کا امکان ہو، اور مسز ریزر سگریٹ بھی نہیں پیتی تھی۔ ماہرین نے بہت کوشش کی کہ اس آگ کا سراغ لگا سکیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا جو حشر ہوا تھا اس کے لیے کم از کم 2500 ڈگری کی آگ درکار ہوتی ہے۔ پولیس اور ماہرین نے بہت سوچا اور بہت کوشش کی وجہ تلاش کرنے کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ آخر میں پولیس نے کیس کی فائل پر لکھا کہ مسز ریزر سگریٹ پی رہی تھی کہ آگ لگ گئی، اور اس طرح اس فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔